حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور حکومت کی وراثت میں حصہ لیا۔ یہ وراثت مادے نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر کی دولت وراثت میں نہیں ملتی۔ ان کا چھوڑا ہوا مال فقیروں یا ضرورت مند کے لیے ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پیغمبروں کے چھوڑے ہوئے مال کا کوئی وراثت نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور دونوں نے کہا سب تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن پر افضل بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کو وراثت میں پایا۔ انہوں نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا لشکر جمع ہوا، جس میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے، اور وہ سب تربیب سے صفاون تھے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اللہ سے ایک ایسے شاندار سلطنت کی دعا کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ حکمت کے علاوہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی خاص صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ ہوا کو اپنے حکم کے مطابق چلاتے تھے، پرندے اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، انسان اور جناتوں کو سکھاتے کہ کیسے زمین سے مدن نکال کر ہتھیار اور اوزار بنائیں۔ اور اللہ پاک نے انہیں تانبا یعنی کہ کوپر کا ایک خاص میٹل دیا، جو اس وقت ایک نیا اور انوکھا میٹل تھا، یعنی کہ اس ٹائم کے لوگ کوپر کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں گھوڑے سفر اور جنگ کے لیے سب سے بہترین سواری تھی۔ وہ سپاہیوں اور ان کے سامان کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے استبل کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھوڑوں کی خوبصورتی، ان کی فطرت اور شکل و صورت انہیں اتنی پسند آئی کہ وہ انہیں دیکھتے اور انہیں پیار کرتے رہے۔ لیکن سورج غروب ہونے کو تھا اور عصر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا مجھے یہ اچھی چیز اللہ کی یاد سے زیادہ پیاری نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار کیا، جو انسان، جنات اور پرندوں اور جانوروں کے الگ الگ گروپس میں بٹا ہوا تھا۔ وہ سب سفر کے لیے عسکروں کے ملک کی طرف چلے، اور جب وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، ایک چینٹی نے اس لشکر کو دیکھا اور اپنی دوسری چینٹیوں سے بتایا اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی یہ آواز سنی اور مسکرائے۔ انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ چینٹی نے انہیں اللہ کے پیغمبر کے طور پر پہچانا، جو کہ اللہ کی مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چینٹیوں کی جان بچ گئی۔ بیت المقدس میں ایک بڑے پتھر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت عبادت گاہ بنائی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تھی۔ آج کے ٹائم میں اس عمارت کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، جسے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے گروپ کے ساتھ مکہ کے حرم کے لیے حج پر چلے گئے۔ حج مکمل کرنے کے بعد وہ یمن کے شہر سنا میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے شہر میں پانی کو اپنے گھر تک پہنچانے کا بہت ہی انوکھا طریقہ بنا رکھا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بہترین لگا۔ لیکن ان کے اپنے ملک میں کافی زیادہ ندیاں، تالاب نہیں تھے، اس لیے وہ ایسے نظام کو اپنے ملک میں اپلائی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود نامی پرندے کو ڈھونڈنے کا حکم دیا،
बेसिकली एक चिड़िया थी, ये बर्ड्स थी, जिसकी स्पेशलिटी थी कि वो जमीन के नीचे पानी का पता लगा सकती थी, लेकिन वो परिंदा कहीं भी नजर नहीं आया। इस वजह से गुस्से में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हुदूद ने अपने गायब होने की कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। थोड़ी देर में हुदूद आया और कहा, मुझे एक ऐसी बात पता लगी है जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा के मुल्क से आया हूँ एक जरूरी खबर लेकर। सबा आई थिंक उस टाइम का ओमान था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने हुदूद से पूछा, बताओ क्या खबर है। हुदूद ने कहा, सबा के मुल्क पर एक मलिका बिल्किस हुकूमत करती है जो बहुत दौलतमंद है और एक शानदार तख्त रखती है, लेकिन शैतान ने उनके और उनके लोगों के दिलों में घुसकर उन्हें गुमराह कर दिया है। वो लोग अल्लाह की इबादत के बजाय सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद के बयान को चेक करने के लिए एक खत मलिका बिल्किस के पास भेजा और हुदूद को हुक्म दिया कि वो चुप कर देखे कि क्या होता है। हुदूद ने उस खत को मलिका के पास गिराया। मलिका बिल्किस ने उस खत को उठाया और उसे खोला। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहीम है, तुम मेरे खिलाफ सर उठाने की कोशिश ना करो, बल्कि मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। मलिका ने अपने वजीरों से मशवरा किया। वजीरों ने जंग का मशवरा दिया। अब मलिका बिल्किस के पास कोई और चारा नहीं था। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।